یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت لے لیا کریں تم سے، کون؟ الذین، وہ جو، ملکت، مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے مملوک، لونڈی غلام، والذین، اور وہ بھی، لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، وہ بچے بھی اجازت لیا کریں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، منکم، تم میں سے، یعنی اہل ایمان میں سے، ثلاث مرات، 3 بار، یعنی 3 اوقات میں، مرات، مرتن کی جمع ہے، اور مرتن کہتے ہیں ایک بار کو۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، وحین، اور دوسرا وقت جب، تدعون، تم اتار کر رکھ دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت، اور تیسرا وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث، 3، عوراتن، پردے کے اوقات ہیں، عورات، عورت کی جمع ہے، عورت کہتے ہیں ایسی چیز جس کا ظاہر کرنا، جس کا نمایاں کرنا یا عریاں کرنا ناپسندیدہ ہو۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، یعنی تم پر، اہل ایمان پر، اور علیہم سے مراد غلاموں اور بچوں پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، یعنی ان کے علاوہ، طوافون، بہت زیادہ آنے جانے والے ہو، طواف کی جمع، علیکم، تم پر، بہت زیادہ آنے جانے والے ہیں تم پر، بعدکم، تم میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یعنی مختلف کام کاج کے لیے، ضروریات کے لیے، خدمت کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کے بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، احکامات کو، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم استیزان یعنی گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں احکامات پڑھ چکے ہیں اور اس کا طریقہ ہمیں بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیگر احکامات دیے گئے، اور پھر آخر میں اب دوبارہ گھریلو زندگی سے متعلق اور اس میں سے استیزان یعنی اجازت لینے سے متعلق کچھ احکامات پھر بتائے جا رہے ہیں۔ گھر کے اندر عموماً میاں بیوی کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے اور ملازم ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا، خواہ وہ ان کے اپنے بچے ہوں یا غلام ہوں، ملازم ہوں، ان کے لیے بھی کھلی چھٹی نہیں کہ جب چاہیں گھر آئیں جائیں یا جب چاہیں کمروں میں داخل ہو جائیں۔ یہاں پر انہیں بھی کچھ مزید آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور پیچھے کئی بار ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جب خطاب ایمان والے کہہ کے کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے، اور دوسرا یہ کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو اہمیت دے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لیں۔ خطاب تو اہل ایمان کو ہے، لیکن حکم کسی اور کو دیا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن سے خطاب ہے
وہ ابھی بالغ نہیں، وہ آزاد اور سمجھدار نہیں. لہذا ایسے لوگ کہ جو عاقل بالغ آزاد نہ ہوں عموماً احکامات کے وہ مکلف نہیں ہوتے، چونکہ یہ حکم ایسا ہے کہ جس پر عمل کرنا بچوں کی بھی ذمہ داری ہے یا غلاموں کی بھی ذمہ داری ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر اہل ایمان کو حکم دے کر انہیں پابند کیا جائے کہ وہ بچوں اور غلاموں سے اس حکم پر عمل کروائیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اے بچوں یا اے غلاموں تمہیں چاہیے کہ تم ایسا اور ایسا کرو، بلکہ کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، تمہارے گھروں میں جو بچے اور غلام ہیں انہیں ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے غلط کام کرتے ہیں اور ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے یا اصلاح اور تربیت کی کوشش نہیں کرتے تو اس کا گناہ اور ذمہ داری ماں باپ پر ہی آتی ہے. ہاں، اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں تو اس کے بعد پھر اللہ ہی حالات کو بہتر جانتا ہے اور وہ جو چاہے جس کے ساتھ معاملہ کرے، لیکن بچوں کے ذمہ دار بہرحال ان کے ماں باپ ہیں. تو اس لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں جو بچے ہیں اور جو غلام ہیں وہ گھر میں آنے کے لیے، اگر گھر سے باہر ہیں کسی وجہ سے، یا پھر اگر گھر کے اندر ہیں تو مخصوص اس کمرے میں جو انسان کے سونے کا کمرہ ہے، بیڈ روم ہے، میاں بیوی کی جہاں پرائیویسی ہے، وہاں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لے. اس میں دونوں طرح کے گھر آ جاتے ہیں. وہ گھر بھی کہ جس میں ایک ہی کمرہ ہوتا ہے اور کھانا پینا سونا جاگنا سب وہیں ہے، تو اس صورت میں گھر سے باہر اگر ہیں بچے تو پھر گھر میں آنے کے لیے اجازت ہوگی، اور اگر گھر کے اندر کھانے کا کمرہ یا سونے کا کمرہ الگ ہے، اور پھر پہلے زمانے میں تو اس طرح کے بہت کمرے نہیں ہوتے تھے جس میں پرائیویسی ہو یا دروازے یا لاک نہیں ہوتے تھے، تو اس صورت میں زیادہ تعلیم اور سمجھانے کی ضرورت تھی. اور اب بھی یہ حکم منسوخ نہیں بلکہ باقی ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں شوہر اور بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا شخص اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو. اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے نابالغ بچوں کو، لم یبلغ الحلم. اور اگر نابالغوں کے لیے یہ حکم ہے تو بالغوں کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ناسمجھ لوگوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے یہ حکم ہے اور ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اس کو پورا کروائیں، تو وہ جو بالغ ہو چکے ہوں، سمجھدار ہوں، ان کے لیے تو بدرجہ اولا یا زیادہ اہم حکم ہے یہ. اور یبلغو کا معنی تو بلغ یبلغ سے ہے، اور الحلم، حلم کا لفظ جو ہے ہے لام میم اس کا روٹ ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، اسی سے لفظ حلم بنتا ہے. حلم کہتے ہیں عقل کو، اور حلم کا لفظ متانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقار اور متانت اور سمجھداری، کیونکہ متانت بھی عقل سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، میچورٹی بھی اور تحمل اور برداشت کی قوت بھی اسی طرح آتی ہے. اور یہیں سے پھر حلم کا لفظ ہے کہ جب بچے شعور کو پہنچے، یعنی عقل مند ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. بلوغت کی سب سے اہم علامت تو احتلام ہے، ویٹ ڈریمز. لیکن عام طور پر جو عمر کے اعتبار سے بلوغت کے بارے میں کہا گیا کہ کس عمر کا بچہ بالغ قرار پائے گا، تو عمومی طور پر فقہا کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر. اور اس کے لیے وہ ایک صحابی شاید حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال دیتے ہیں کہ جن کو 14 سال کی عمر میں جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن جب وہ 15 سال کے ہوئے تو اجازت مل گئی. اور امام ابو حنیفہ کو قول ہے کہ 18 سال. لیکن اس پر جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں صرف عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف طرح کے ماحول اور غذا کے فرق سے بچوں کی جو بلوغت کی عمر ہے
وہ فرق ہو جاتی ہے۔ بعض بچے کافی بڑے ہو کر بھی بالغ نہیں ہوتے، ان کے اندر جنسی شعور پیدا نہیں ہوتا، لیکن بعض بچوں کو بہت ارلی ایج میں ان کے مخصوص عادت اور ذہنیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ شعور جلد بیدار ہو جاتا ہے۔ تو وہ 11 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے، وہ 12، 15 اور 18 تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر جو واضح علامات ہیں وہ کیا ہیں کہ ایسے بچے جن کے اندر صنفی شعور پیدا ہو چکا ہو، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہو چکے ہوں، جن کو احتلام شروع ہو چکا ہو۔ لڑکیوں میں بلوغت کی علامت پیریڈز ہیں، جو منتھلی سائیکل ہے اس کا آغاز ہے، اور لڑکوں میں احتلام ہے، اور اس کے علاوہ آواز کا بھاری ہونا ہے۔ تو ایسے بچے بالغ شمار ہوں گے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ گھر کے اندر آتے ہوئے بھی اور 3 اوقات میں ماں باپ کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی انہیں اجازت کی ضرورت ہے، اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، اور بلوغت سے پہلے بھی انہیں 3 اوقات میں اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیے۔ اس میں سب سے پہلے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت بھی عام طور پر انسان کو نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، انسان ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کا جو سطر ہے وہ نمایاں ہو سکتا ہے، لباس اٹھ سکتا ہے، یا یہ کہ انسان سلیپنگ ڈریس میں ہوتا ہے جس میں وہ کسی دوسرے کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا لباس پہنے ہوئے ہو سکتا ہے کہ جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے، یا یہ کہ لباس نیند میں سطر کو کھول دے، یا یہ کہ اس وقت انسان نماز کی تیاری میں اپنا ڈریس چینج کر رہا ہو، چینجنگ موڈ میں ہو۔ تو اس لیے جب تک فجر کی نماز ہو نہ جائے تو کمرے میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہاں پر صلاۃ کو ایک حد بتایا گیا کہ صلاۃ سے پہلے داخل نہ ہو۔ ہاں، صلاۃ کے لیے جب بلایا جائے، اگر مسجدیں بہت دور ہیں، جیسے بہت سے لوگ ساری فیملی گھر میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیتی ہے جہاں کوئی مسجد قریب میں نہ ہو، اور پھر اسی طرح پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ باپ بھی ہو، اگر صرف ماں بھی ہو تو ماں کے پاس بھی جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی شخص سو رہا ہو تو سوتے ہوئے اس کے پاس داخل ہونا ممنوع ہے، کیونکہ اس وقت انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا، خواہ اس کا سطر نہ بھی ہٹا ہوا تو بھی انسان سوتے وقت، کیونکہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہے تو اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے یا اس کا ہاتھ کہاں پڑا ہے، اس کا سر کہاں پڑا ہے، تو وہ ایک خلل کی چیز ہے۔ ایسا موقع ہے کہ جس میں اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، باعث عار ہے کہ وہ کسی کے سامنے آئے، اور اس میں خواہ گھر کے ملازم ہی کیوں نہ ہو یا گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی ادب اور تمیز سکھائی گئی کہ وہ اس وقت میں اندر نہ آئے۔ وحین تدعون، اور جس وقت تم اتار کر رکھ دیتے ہو، وضع یدع، وضع حمل کا لفظ بھی آپ نے بارہا پڑھا ہے، بوجھ اتار کر رکھ دینا یعنی بچہ پیدا ہو جانا۔ تو یہاں اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی اپنے کپڑے ہلکے کر دیتے ہو، ثیابکم یا مکمل اتار دیتے ہو، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، چونکہ عرب ممالک میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو وہ گرمی کی شدت میں عموماً کپڑے کا اوپر اوڑھنا یا چادر اوڑھ کے سونا یا بھاری لباس پہن کے سونا جو ہے اس سے نیند میں خلل آتا ہے، تو عام طور پر باریک لباس یا یہ کہ اوپر بھی اوڑھنے والا کپڑے کے بغیر انسان لیٹتا ہے۔ اب یہ پنکھے تو اب کی پیداوار ہے یا ایئر کنڈیشنرز، لیکن اس سے پہلے اور اب بھی سب لوگوں کو تو یہ میسر نہیں، لیکن دین کا حکم تو ہر ایک کے لیے، خواہ کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو اور خواہ کوئی محل میں رہتا ہو، خواہ کوئی اس دور میں ہے یا 1400 سال پہلے رہ رہا ہے، حکم سب کے لیے یہی ہے۔ وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور مراد اس سے قیلولہ کا وقت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لباس اتار کے ہی رکھے، پھر سونا ہی اصل بات ہے کہ جس وقت تم دوپہر کے وقت سو رہے ہوتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، یعنی نماز عشاء کے بعد بھی چونکہ سونے کا وقت ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد بغیر کسی ضروری کام کے بے وجہ دیر تک جاگنا ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے ان 3 اوقات کا ذکر کیا گیا کہ اس میں یہ 3 اوقات
پردے کے اوقات ہیں. سلاسو 3 عوراتن، عورات عورتن کی جمع ہے، اور عورتن کس کو کہتے ہیں؟ خلل کو. کپڑے کے شگاف کو بھی، پھٹا ہوا کپڑا ہوتا نا اس کو بھی. اگر کسی کے کپڑے میں سوراخ ہو یا کپڑا ادھڑا ہوا ہو تو کوئی دوسرا توجہ دلائے، انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً چھپاتا ہے نا. اگر کوئی کہے تمہارا کپڑا پھٹا ہوا ہے، تمہاری قمیض پھٹی ہوئی ہے، یا کپڑے میں شگاف ہے، تو ایک دم انسان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو عورت کہتے ہیں خلل کی چیز کو جس چیز کو دکھانا یا نمایاں کرنا ناپسندیدہ ہو. اسی طرح کسی دیوار میں سوراخ ہو تو اس سے جھانکنا جیسے ناپسندیدہ ہے دوسرے کے لیے یا صاحب بیت کے لیے، گھر والے کے لیے شرمندگی کی بات ہے. کوئی بھی ایسی حالت جس کا دیکھا جانا، جس کو ظاہر کرنا انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو، اس کو ناگوار ہو، اس کو عورت کہا جاتا ہے. اسی سے آور ہے. آور کہتے ہیں کانا شخص کو، یعنی جس کی آنکھ میں خلل ہو. تو یہاں 3 عورات ہیں، یعنی خلل کے وقت ہیں، پرائیویسی کے وقت ہیں. 3 ایسے اوقات ہیں کہ جس میں انسان اپنا حال کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا، تو کوئی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرے. لیس علیکم، نہیں ہے تم پر. کن پر؟ اہل ایمان پر، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا. نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان بچوں پر، جناح کوئی گناہ. بچوں پر تو گناہ ویسے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک بالغ نہ ہو تو قلم رکھا جاتا ہے. رکھے جانے سے مراد یہ کہ ان کے خلاف نہیں لکھے جاتے اعمال، لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو پھر پیرنٹس ذمہ دار ہیں. تو اس کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں. اور پھر جناح کا لفظ حرج کے لیے بھی ہے، جناح گناہ کے لیے بھی اور جناح تنگی کے لیے بھی، یعنی پابندی کے لیے مراد ہے یہاں کہ تم پر اور ان پر کوئی تنگی نہیں، گناہ نہیں. بعدہن، ان کے بعد. کن کے بعد؟ ان اوقات کے بعد. کیونکہ ان اوقات کے علاوہ اگر ہر وقت بچوں کو یہ کہا جائے کہ اجازت لے کے کمرے میں آؤ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی زندگی، تو اس مشکل میں نہیں ڈالا گیا. یا عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں مثلا، اور وہ کیا کرتے ہیں، ایک دم سے اندر آ جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول کے پھر چلے جاتے ہیں، باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ ہر دفعہ اجازت نہیں لیتے کیونکہ ابھی چھوٹے بچے ہیں. ہاں اگر وہ بالغ ہو رہے ہیں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے. پھر جتنی دفعہ باہر نکلیں گے اتنی دفعہ، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہیں نکلے، اندر آنے کے لیے اجازت لینی ہوگی. تو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم. وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پہ کثرت سے آنے جانے والے ہو. طواف کس وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر. اور طواف ہی سے ہے، چکر کاٹنے کے لیے لفظ آتا ہے طواف کا. اور طواف یعنی بہت زیادہ چکر کاٹنے والا. اور کس لیے بہت زیادہ چکر کاٹتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو جو کہ کام کاج کو اتنا ہوتا نہیں، تو وہ ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، ادھر گھس رہے ہیں ادھر چڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو غلام خادم ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر میں کوئی صفائی ہو رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر باقی اوقات میں پابندی نہیں ہے نابالغوں اور غلاموں کے لیے، کیونکہ کثرت سے تمہارا ایک دوسرے پر آنا جانا رہتا ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، کیا؟ الآیات، احکامات. آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی. اور آیت کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. تو پھر کیا معنی ہوگا؟ نشانیاں کون سی، کونی یا شرعی؟ شرعی. تو اس کو شرعی نشانی کیوں کہا گیا؟ اس حکم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آیات کو، نشانیوں کو کھول کے بتا رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے حکم ہے شریعت کا. اس حکم کو اللہ کی نشانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ نشانی دلیل ہوتی ہے خالق کے وجود پر. تو حکم کو نشانی کیوں کہا جا رہا ہے؟
نشانی تو کوئی عجیب چیز ہوتی ہے نا کہ جو آپ کو ایک دم اٹریکٹ کرتی ہے اور پھر آپ اس کے ذریعے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. نشانی تو ایک دلیل کا درجہ رکھتی ہے نا. تو یہ حکم نشانی کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نشانی کیوں بتایا ہے؟ اس آیت اور حکم کو نشانی کہا گیا ہے کیوں؟ حکم پہ غور کیجئے. حکم نشانی ہے. نشانی علامت ہوتی ہے. علامت خالق تک پہنچاتی ہے. یعنی یہ حکم ایسا حکم ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اس حکم کو پڑھ کے اور اس کے فائدے جان کر اور اس کی گہرائی میں جا کر انسان پکار اٹھتا ہے کہ یہ حکم کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں. کوئی انسان اتنی دور تک نہیں سوچ سکتا. جیسے سورج کو دیکھ کر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا؟ نہیں نا. سورج دیکھتے ہی آپ کس کو پہچانتے ہیں؟ اللہ کو. تو اس آیت کو پڑھتے ہی آپ اللہ کو پہچانتے ہیں, اللہ کی حکمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ حکم کسی انسان کے تو خیال میں بھی نہیں گزر سکتا تھا, یا گزر سکتا تھا. کسی کے گھریلو پرائیویٹ اندر کی لائف کے بارے میں اتنی توجہ اور تفصیل سے سوچنا اور پھر قاعدے قانون وضع کرنا. اب آپ دیکھیں جتنی بھی مہذب سو کالڈ سیولائزڈ قومیں ہیں, ان کے پورے کلچر کو پڑھ جائیں, یہ حکم کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ آپ گھر کے اندر کس کس وقت میں کیسے بہیو کریں. یہ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ جس نے پیدا کیا ہے, جو ہماری فطری اور اصلی ضروریات سے واقف ہے, جو ہمارے اچھے برے سب کو جانتا ہے, اور جو ان احکامات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتائج کو بھی جانتا ہے, وہی یہ بتا سکتا ہے. تو یہ آیات محض وہ ایک رٹی رٹائی آیت نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت ہے اور وہ آیت ہے. یہ آیت واقعی آیت ہی ہے, نشانی ہی ہے اللہ کی طرف انسان کو لے جانے والی. اللہ کا علم کامل ہے اور ہر چیز پہ محیط ہے. یعنی یہ انسان کی ضروریات انسانوں کے لیے انسان بھی نہیں سمجھتے. شوہر اور بیوی کو باہم اتنی پرائیویسی دی گئی, انسان بھی نہیں اس کی ضرورت سمجھتے. اور اس میں مداخلت کے نقصان کیا کیا ہیں وہ انسانوں کو نظر بھی نہیں آ سکتے. کہ چھوٹے بچے اگر ماں باپ ہی ہے نا اندر گھس جائیں جا کے, تو ہم کہیں گے بس ایک انوسنٹ سا کام ہے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں, چھوٹے بچے بھی اگر اپنے والدین کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں تو ان کے ذہن پر والدین کے بارے میں امپریشن کیا رہتا ہے, وہ کیا سیکھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا, کہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے خیر اور فائدے کے لیے سوچا. کھانے کے ٹائمنگ اتنے ڈیٹیل میں نہیں بتائے ہمیں جتنے گھریلو زندگی میں پردے کے اور باہم ایک دوسرے سے حجاب کے اور ایک دوسرے کی ضروریات کے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو کس طرح ریلیکس ہونے کا موقع دیا ہے دوسروں کو باہر روک کے. اور اگر یہ پابندی اللہ نہ لگائے تو انسانوں کے لگانے سے نہیں لگا کرتی. اور جو لوگ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے وہ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنا سکون برباد کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم ان احکامات پر عمل کرنے کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے, جیسے روزے کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو یہ حکم بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیا جا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے دیا جا رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لیٹ ایج تک بچوں کو ساتھ سلائے رکھتے ہیں. یہاں بنیادی طور پر بچوں کی جو ذہنی طہارت ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ بچوں کی سوچوں کی پاکیزگی کے لیے اور ذہنی طہارت کے لیے اور والدین کے لیے ایک جو محترم مقام ہے اس سینکٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی اہم حکم ہے. لیکن افسوس یہ کہ کتنے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں اور لا علمی میں کس قدر خلاف ورزی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اور ہم پرواہ نہیں کر رہے.
یہ بتا رہی ہیں واقعہ کہ ان کی بیٹی کلاس 3 میں پڑھتی ہیں اور گھر آئی اور ایک دن بہت شرمائے لجائے ہوئے اور ان کو اندر لے گئی اور کہا آپ کو ایک بات بتانی اور بہت انہیں کے ایک طرح سے راز میں بات بتائی کہ اس کی مسلم دوست جو ہے اس نے اس کو بتایا کہ اس کی امی ابو کرسچنز کی طرح ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اس کا بچوں کے اخلاق کے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ کام نان مسلم ہی کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب باہر کہیں ایسے سین دیکھتے ہیں تو آپ یہی بتاتے ہیں کہ یہ نان مسلم ہے اس لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بچوں سے ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز ذہنی بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے. کچھ کانسیپٹس بچپن میں سمجھنا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اپنے وقت سے پہلے ہو تو وہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فطرت کے خلاف ہیں. اچانک بھی ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے تو وہ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور پھر ایسی چیزوں کو شیطان بہت خوشنما بنا کے بھی دکھاتا ہے اور تجسس پیدا کرتا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت باقی رہے تو یہی انسان کے حق میں بہتر ہے. اور اگر وہ حرمت باقی نہیں رہتی تو انسان کے اپنے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی. بچے اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تو دراصل یہ بچوں کے اوپر ایک ظلم ہے. چلیے آگے چلتے. پھر فرمایا واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی آخر میں آیت کے پھر اس بات کو دہرایا گیا کہ وہ بہت جاننے والا ہے. اس نے اپنے علم کلی کی بنا پر اور اپنے مخلوق کے بارے میں ہر چیز سے باخبر ہونے کی وجہ سے یہ احکامات دیے ہیں. اور حکیم ذوالحکم بھی ہوتا ہے اور ذوالحکمت بھی ہوتا ہے. پیچھے آپ اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر ایسے احکامات دیے ہیں کہ جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہیں. اور اگر ساری آیت کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو بہت سی اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیے کہ خصوصاً ہم اس آیت پر غور کرنے سے جو اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی کے بیڈ روم میں جانا، یعنی اگر ماں باپ کے بیڈ روم میں جانا یا ماں باپ کے مخصوص سونے کی جگہ پر جانا بچوں کے لیے مختلف اوقات میں منع ہے یا خادموں کے لیے، تو اسی طرح جو بالغ ہیں یا بڑے ہیں وہ بھی مخصوص جگہوں پر دوسروں کے جو پرائیویٹ ایریاز ہیں ان میں مداخلت نہ کریں. یعنی کہ اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو جو بیٹھنے کا کمرہ ہے وہیں تک ہی بیٹھیں، بلا وجہ کسی کے سونے کے مقام پر اس کی اجازت کے بغیر اور خصوصاً سونے کے اوقات میں نہیں جانا چاہیے. پھر اسی طرح سطر کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی بھی لازم ہے. اور اگر ان 3 اوقات میں سطر دیکھنا منع ہے کسی کا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے باقی اوقات میں بھی منع ہے. اور ان 3 کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ضرورت ہوتی ہے سطر کھولنے کی، لیکن باقی اوقات اور باقی مقامات بھی، یعنی اگر بیڈ روم میں بھی سطر کھولنے کے وقت کسی اور کا آنا منع ہے تو بیڈ روم کے باہر بھی سطر کھولنا یا کسی اور کمرے میں سطر کھولنا جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر یہ حین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان رات کے علاوہ دن کو بھی آرام کے لیے اپنا ڈریس کم کر سکتا ہے یا اتار سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سونے کے اوقات میں ضروری نہیں کہ انسان فل ڈریس پہن کے سوئے، اس کو سہولت کے مطابق یا عادات کے مطابق اس میں کمی بیشی کی جا سکتی، کیونکہ تدعون ثیابکم کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں اطفال، طفل کی جمع بچے، اور جب بچے پہنچ جائیں منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کی عمر کو، پیچھے جو گزر چکا حلم کا لفظ وہی دوبارہ آ رہا ہے. اور اطفال میں سب شامل ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، یعنی اطفال صرف میل چائلڈ کے لیے نہیں آتا بلکہ میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پر لڑکوں کے لیے خاص طور پر فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں، یعنی تمام اوقات میں. پہلے تو وہ 3 اوقات کی بات تھی نا جب چھوٹے ہیں،
جب بڑے ہو جائیں تو تمام اوقات میں. کما استأذن، جس طرح اجازت لیتے تھے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح ان کے بڑے، جس طرح بڑے گھر میں آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، اسی طرح اب بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی گھر میں آنے کے لیے اجازت لیں، اور اجازت کے احکامات پیچھے پڑ چکے ہیں، تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کی تفصیل. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا، یبین اللہ کی بات بھی، اور پھر علم اور حکمت کی بات، کہ یہ حکم بھی اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، لہذا اس پر بھی عمل کرنا ہوگا. پیچھے خطاب اہل ایمان کو تھا اور پھر بچوں کے لیے حکم دیا گیا، یہاں براہ راست بچوں ہی سے کہا گیا کیونکہ اب وہ بڑے ہو گئے، اطفال سے بات کی گئی. السلام علیکم. اس حکم کے پیچھے ایک بڑی حکمت سمجھ آتی ہے، کیونکہ کافی مسلمان معاشروں میں یہ والا رواج ہے کہ باہر کا پردہ تو کافی پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر بہت ہلکا لباس ہوتا ہے، اور اس میں مطلب اولاد، بچے، بیٹیاں اور بیٹے ایسے ہی مطلب سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ ایک رپورٹ پڑھی تھی، انسیسٹ کہتے ہیں بیٹے کا ماں کے ساتھ یا بیٹی کا باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کا، اس کو مطلب جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، قریبی مطلب گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز جو ہیں، یہ ذہنی امراض کی جو بیماریاں ہیں، وہ سب سے زیادہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی زیادہ مریض اس کے پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ریسرچ تھی ان کی. کیونکہ اگر کسی لڑکی کو اپنے گھر میں پروٹیکشن نہیں باپ سے یا بھائی سے، تو پھر پروٹیکشن کہاں ہوگی؟ اور یقینی طور پر پھر ذہنی پریشر اور دباؤ اور مرض جو ہو سکتا ہے اس کی شدت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اور یہ چیپٹر اتنا تکلیف دہ ہے. میرے پاس کچھ ایسی تصویریں بھی اور کچھ ایسی رپورٹس تھی، لیکن اتنا اگلی ہے یہ سب کچھ کہ طبیعت گوارا نہیں کرتی. جیسے لگتا ہے کہ دل باہر آ جائے گا کہ اگر انسان اس موضوع پر گفتگو بھی شروع کرے. تو یہ 85-86 کی بات ہے. جب میں برٹن میں تھی تو وہاں ایک کہیں جا رہے تھے تو میگزین ایک دیکھا، تو اس میں بھائی بہن کی تصویر تھی کہ جو بچوں کے ساتھ کھڑے تھے اور بہت دھڑلے کے ساتھ کہ ہم جو ہے بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہن بھائی کی آپس میں شادی نام کی تو کیا چیز ہو سکتی ہے وہاں. تو یہ چیز بالکل فطرت کے بھی خلاف ہے. لیکن جب حیا اٹھتی ہے تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کرو. پھر انسان کسی لمٹ پہ رکتا نہیں، اسفل سافلین بن جاتا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور آ کے انہوں نے مجھے ایک خط پکڑایا. خط پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ وہ شراب پی کے گھر میں آیا اور اس نے بیٹی کے ساتھ کوئی برا کام کیا اور بیٹی حاملہ ہو گئی، اور اب سوال یہ تھا کہ کیا اس بچے کو ابورٹ کرا سکتے ہیں ہم. اور آپ خود سوچیں کہ یہ مسلمان معاشروں کے اندر اور مسلمان گھرانوں کے اندر شراب سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہے کیونکہ انسان کی عقل نہیں رہتی، اور جب عقل نہیں رہتی تو پھر حلال حرام جائز اور ناجائز کسی چیز میں بھی تمیز نہیں رہتی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حدود رکھی ہیں تو ان کے پیچھے کو مصلحت ہے اور انسانوں ہی کی پروٹیکشن ہے، انسانوں ہی کا فائدہ ہے اس میں. کیونکہ اسلامی تعلیم تو رہی نہیں، ہم سب تو ایک کلچر کے تحت جی رہے ہیں. ہم یہ کہتے تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اسلامی طور طریقوں پہ نہیں جی رہے. ہم کلچر کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں بعض اوقات دیندار لوگ بھی ان حدود کو نہیں سمجھتے اور اس میں بعض اوقات باقی تمام چیزوں کو پورا کریں گے مگر حیا اور پردہ اور یہ حدود جو ہیں ان کی اہمیت نہیں. بعض اوقات رشتوں کے نام پر کہ اب اگر بہن بہن کے گھر آئی ہے تو اس میں جو کہ رشتہ داری ہے یہ بھول جائیں گے کہ جوان اولاد ہے اور ان کا باہم ایک دوسرے سے پردہ ہے یا حجاب ہے. اور بعض اوقات تو باقاعدہ مائنڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر روکیں یا منع کریں کہ بھئی اجازت لے کر آؤ یا اسلامی حدود کی پابندی کرو، اور ساری شامت عورت کی آتی ہے. جو صحیح کرے اس کو الٹا مجرم قرار دیتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. اگر آپ دیکھیں کہ اسلام ماں باپ کے سطر کو دیکھنے کو منع کرتا ہے تو ٹیلی ویژن پر ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں اور انٹرنیٹ پہ ایسے سین دیکھنے کا جواز کہاں سے ملتا ہے
کہ جس سے حیا کی ساری چادر جو ہے وہ تار تار ہو جائے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ آ کے میں نے بہت زیادہ یہ خاص بات دیکھی. جب بچے بہت چھوٹے تھے تو ویسے ہی اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا، لیکن تھوڑے سے بھی بڑے بچے ہوں یا کسی بھی عمر کے ہوں، وہ ڈھیروں ڈھیر لوگ سب نے جمع کیے ہوتے ہیں بڑی اچھی نیت سے، کبھی انٹرٹینمنٹ ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، مووی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو بچے یا تو بیسمنٹ میں گھسائے ہوتے ہیں یا کسی کے بیڈ روم میں ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی سپرویژن نہیں ہوتی. ماں باپ اپنے خوش ہیں، کھانا وانا کھا رہے ہیں، مذاق چل رہا ہے، مووی ہو رہی ہے، کیا کچھ ایک ہلڑ گلڑ، کوئی صحیح بات تو ہوتی نہیں، لیکن بہرحال یہی کچھ یہاں آ کے دیکھا تو میری ہر وقت جان اٹکی رہتی تھی کہ منزہ کہاں ہے، رشتہ کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا کہاں ہے. تو میں جاجا کے پیچھے دیکھتی تھی، یا تو دیکھتی تھی یا ان کو گھسیٹ لاتی تھی اپنے پاس کہ یہاں بٹھا لیا اور یہ کھیل رہے ہیں میرے پاس. تو یہ میرے لیے بہت اعتراض کی بات بن گئی کہ پورا وقت اپنے ساتھ تو تم بچہ چمٹائے رکھتی ہو، تو تم نے انجوائے کیا کرنا ہے. یہ سمجھ نہیں آتی تھی. کئی دفعہ میں I stepped on things that میں ابھی کہنا بھی نہیں چاہتی کہ بچے جہاں اکٹھے کھیل رہے ہیں وہ کیسے مذاق ان کے ہو رہے ہیں، کیسے لطیفے ایک دوسرے کو سنائے جا رہے ہیں، کیا حیا پامال ہو رہی ہے، اندازہ نہیں آپ لوگ کر سکتے. لیکن سب پیرنٹس کو میرا یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہوں میں جائیں یا پارٹیوں میں یا شادیوں میں، پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں. اس میں ہم سب کے لیے بہتری ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مجھے خود بھی ایک بات یاد آ رہی ہے. میرے بچے خود بہت چھوٹی عمر کے ہیں، تو جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ اکثر لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے نا تم خود بھی آدھی سائیکک ہو گئی ہو کہ ہر جگہ پر بچے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. لیکن آنیسٹلی اس کے پیچھے ایک مجھے بہت بیٹر ایکسپیرینس ہے میرا پرسنل، کہ میں ایک فیملی فرینڈس کا دیر ویری ویری ڈیسنٹ فیملی، میں کہہ نہیں سکتی کہ ان کا بچہ ایسا ہو سکتا ہے. میرا بیٹا اس وقت ہارڈلی 6 سال کا تھا، سب سے بڑا بیٹا. تو یہی جو سسٹم ہے یہاں کا کہ بچوں کو بیسمنٹ میں بھیج دیا، ٹی وی لگا دیا، اور خود سارے کچن میں خواتین کھانے میں مصروف ہیں اور مرد اپنی گپ میں مصروف ہیں. تو میں جب اپنے بیٹے کو لے کے آئی اینڈ when I went home تو مجھے اس نے گھر میں بتایا was very upset. تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، ماما سے کہیں. اس کو اپنے میں نے اعتماد میں لیا اور اس نے پھر مجھے ایکسپلین کیا کہ ماما جو ان کا بڑا بیٹا تھا he was not doing something good. میں نے کہا بیٹا کیا کر رہا تھا وہ؟ ماما I can't tell you. میں نے کہا بیٹے پھر بھی مجھے نہیں بتائیں گے تو آپ کس کو بتائیں گے؟ وہ پھر بھی مجھے کھل کے نہیں بتا سکا. لیکن جو اس نے بات بتائی وہ میں آپ کو سچ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ماما وہ بار بار میرے ساتھ آ کے اور باقی بچوں کے ساتھ بھی جڑتا تھا. تو اس سے مجھے اتنا خوف آیا کہ میں کافی دن تک میں اتنی زیادہ پریشان رہی کہ ہمارے اپنی فیملیز میں ایسے بچے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارا بچہ ایسی حرکت کرتا ہے. تو ہمیں اس طرح کی سچویشنز میں یقیناً احتیاط کرنی چاہیے. یہ بچیوں کے لیے ایک بات ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ والدین ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، تو یہ بات نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ جس وقت مائیں کہتی ہیں کہ سامنے آ کے بیٹھو یا دروازہ بند کر کے علیحدہ نہیں بیٹھو. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ صرف لڑکیوں کی محفل ہوتی ہے اور بعض دفعہ ایسی موویز انہوں نے رینٹ کی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی. بچوں کے کمرے میں ٹی وی کا کیا مقصد ہے، اور کمپیوٹر بھی، یہ دونوں چیزیں بچوں کے کمرے میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے جس وقت مائیں بعض دفعہ آپ بچیوں کو کئی چیزوں سے روکتی ہیں تو پلیز سمجھ آیا کریں، یو شوڈ انڈرسٹینڈ. یہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ شیطان بھی ہے، تو اس سے ہم لوگوں نے محتاط رہے. جی ہاں، اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ بچے جو کچھ کرتے ہیں پھر وہ ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے. یہ کہہ رہی کہ ٹورنٹو اسٹار میں ایک سروے تھا، یہاں کی پولیس کی کوئی رپورٹ تھی کہ آپ کے بچے گھروں میں رہتے ہوئے ایک بازار کے اندر ہیں، یعنی وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. گھروں کے اندر بھی رہتے ہوئے ان کی حفاظت ضروری. اوکے، کہہ رہی ہے کہ بچوں کے لیے خاص طور پر کمپیوٹر کے جو فلٹرز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایسا سب دیکھ نہ سکے. السلام علیکم. جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی ضروریات کیا ہیں. ہم لوگ اس سے اگنور ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ابھی جوان ہی نہیں ہوا ہے، بڑا ہی نہیں ہوا ہے، اور جو چیز دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ایک دفعہ ہماری بہت نزدیکی ہے، درس اور تدریس میں ساتھ رہتی ہیں، ان کے بیٹا جوان تھا، ہماری گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا فون آیا تو ان کی امی نے اٹھا لیا، اور فون جب ہلو ہلو کیا تو اس نے کچھ نہیں بولا آگے سے، کوئی لڑکی ہوگی یا لڑکا جو بھی ہو. تو میں نے ایسی مذاق سے کہا کہ کوئی لڑکی ہوگی. کہ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے، ایسے موقع پہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر دور سے انسان گزرتا ہے، ہم بھی گزرے. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اگر لڑکی کا نہیں ہوگا تو پھر لڑکے کا ہوگا، یہ تو اور ڈینجرس بات ہے.
اچھا میں ان کی بچوں کو دیکھتی ہوں وہ بہت اچھا اور مذہبی کام میں ہے، لیکن میں ان کے بچوں کو دیکھتی ہوں ان کی وہ پرواہ نہیں کہ بیٹا کچھ کر رہا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 18-19 سال کا بیٹا ہے اور وہ مطلب جوان ہو چکا ہے ہر چیز کو اور بیٹی بھی بڑی ہے، کہ بھئی وہ ان چیزوں کے احتیاط کریں کہ وہ کس سے فون پہ بات کر رہی ہیں، کتنی دیر انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں پاکستان جا رہی تھی، لیکن ایک دم اچانک جس دن میرا سوٹ کیس تیار تھا میں جا رہی تھی، میں رک گئی کہ میرا داماد میرے گھر آ گئے، تو میں نے کہا میرا جانا بیکار ہے، میری بہو ہے گھر میں، تو میں نے کہا نہیں میں رہوں گی، اور یہ کوئی غیر مناسب بات نہیں، مطلب یہ کہ میرا داماد بہت شریف نیک پرہیزگار ہے، بہو بھی ہے، لیکن ہمارے بڑوں کا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، میں آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی یہی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ ابھی لاسٹ ویکینڈ کی بات ہے، جس طرح باقی بہنوں نے بتایا کہ بچے جو اکیلے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ میری بیٹی صرف 4.5 سال کی ہے اور اسی طرح تھا کہ ماں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، لڑکے ایک روم میں تھے، لڑکیاں ایک روم میں تھی، تو سب نے میری بیٹی کو بھیج دیا جہاں لڑکیاں تھیں، مگر میرے دماغ میں فکر یہ تھا کہ ان کو چیک کرنا ہے کہ کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھتی، کیونکہ عموماً یہاں یہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سب یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مووی یا انٹرنیٹ۔ تو میں چیک کرنے کے لیے کمرے میں گئی اینڈ ایک لڑکی جو ہے وہ میرے خیال میں 8-10 سال کی اور ایک ٹین ایجر ہے، اینڈ دے ور واچنگ سوئم سوٹ کانٹیسٹ۔ جس طرح یہاں کے ٹی وی میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی ان کو آگے سے کبھی پیچھے سے اتنی بےہودہ طریقے سے اس کو دکھا رہے تھے، اور میری بیٹی ان کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا اس بات پہ کہ مطلب ظاہر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے، لیکن آبویسلی اس کو انٹرسٹ اتنا ہو رہا تھا کہ وہ دیکھ رہی تھی، اور جیسی اس نے میری شکل دیکھی وہ فوراً اٹھ گئی، یعنی اسے احساس تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اینڈ جب میں اس کو باہر لے کے آئی تو جو ہوسٹ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اس کو لے آئے، اس کو کمرے میں بھیجتے، لڑکیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھے گی۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتی، she can't watch what they are watching۔ تو انہوں نے مجھ سے بے اختیار پوچھا کہ so what are they watching۔ مجھے اتنی شرم آئی کہ میں یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہوں، یہ بچی جو ہے وہ اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی دیکھے سوائے کارٹون کے۔ اور مجھے اپنے آپ پہ بعد میں اتنا شدید غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ میں ان بچیوں کو روک کیوں نہیں سکی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے پیرنٹس کو جا کے بولوں کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ ایون دے شوڈنٹ بی واچنگ۔ میری بیٹی تو ایک طرف میں نے اپنی بچی کو تو بچا لیا، لیکن کیا میری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کی والدہ کو بتاؤں جا کے کہ آپ کی بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں اور ان کی کیا سوچ ڈیولپ ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب تو کارٹون بھی سیف نہیں ہے،